السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 9 آپ کے پیش خدمت ہے۔ ہم تینوں چپ چاپ کھڑے اس کی آمد و رفت کے بارے میں سوچنے لگے۔ آخر شاسترو نے بات چلائی۔ کچھ سمجھے پربھو؟ گنجال کیوں آیا تھا؟ اب کیوں گڑبڑ کرتے ہو؟ پنا بولی۔ اس نے کیشب بابو سے معافی مانگ لی، بات ختم ہو گئی، اب کیا باقی رہ گیا؟ منطقی بونے نے سوال کیا۔ پنا جی، صفر میں سے صفر نکال دو، باقی کیا رہ جائے گا؟ صفر ہی رہے گا۔ تو یہاں بھی معاملہ صفر ہے۔ گنجال نے واپس آ کر ایک نئی چال چلی۔ جواب میں کیشب بابو نے بھی رویہ بدل لیا، اس لیے نتیجہ بھی صفر رہا۔ کیوں پربھو، میں نے جھوٹ تو نہیں کہا؟ شاسترو ٹھیک کہتا ہے پنا، بعض لوگ دشمنی کو بھی دوستی میں لپیٹ کر کرتے ہیں۔ پروہت گنجال صرف یہ بتانے آیا تھا وہ میرا دشمن نہیں دوست ہے، مگر میں جانتا ہوں وہ ناٹک کھیل رہا ہے۔ اب کیا ہوگا کیشب جی؟ ساؤگاری کی یہ عمارت گنجال کی کمین گاہ ہے، ہر سانپ اپنے بل میں محفوظ ہوتا ہے۔ شاسترو کہنے لگا، ڈسنے کے لیے تو نکلے گا نا، سانپ کو اسی وقت مارنا چاہیے جب وہ بل سے باہر آئے۔ پھر تجھی کو اس پہ نظر رکھنی ہوگی شاسترو۔ اچھا پربھو، آپ جل پنا کو ناچ ودیا، پریم ودیا جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، میں پروہت گنجال پہ نظر رکھنے جا رہا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو بولا، پربھو گنجال نے کیچلی بدلی ہے تو آپ بھی تھوڑے سے بدل جاؤ اور اپنی شش کو ناچ ودیا کی بجائے پریم ودیا پڑھانی شروع کر دو۔ ابھی میرا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ اس نے چھلانگ لگائی اور دروازے سے نکل گیا۔ اس کی بات نے میرے موڈ میں خوشگوار تبدیلی پیدا کر دی۔ میں آرام دہ کرسی پہ آ بیٹھا۔ جلپنا میرے سامنے بیٹھی تھی لیکن بجھی بجھی سی تھی۔ میں سمجھ گیا حالات کی نئی صورت نے اسے پریشان کر دیا ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، بھلا تم کیوں پریشان ہو؟ کیشب بابو، مجھے پریشانی کیوں نہ ہوگی؟ سب کچھ میری وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اس دن واقعی ناچ ودیا نہیں چلی۔ ہم پروہت گنجال کی باتیں کرتے رہے، یا پھر بونے شاسترو کے بقول پریم ودیا چلتی رہی۔ پنا بولی، کیشب بابو، آپ کو یاد ہے جب ہم بن میں ملے، انات بنڈو کی سمادھی پر کیا ہوا؟ انات بنڈو کی سمادھی پر بہت سی باتیں ہوئی تھیں، نہ جانے وہ کس طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے جواب دیا، تم نے مجھ سے ساؤگاری میں آنے کا سبب پوچھا تھا۔ وہ تو پوچھا ہی تھا، اور کوئی بات بھی تو ہوئی تھی۔ مجھے کچھ یاد نہ آیا۔ وہ بولی، وہاں میں نے آپ کو اپنا بھگوان مان لیا تھا۔ جب عورت کسی کو اپنا بھگوان مان لے تو اس کے لیے جان بھی دے دیتی ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو پنا؟ مجھے اپنے من کی بات کہہ لینے دیجیے۔ پہلے میں لوگوں کی بھیڑ میں خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، مانڈلے میں بھی، ساؤگاری میں بھی، مگر اب تنہائی میں بھی آپ میرے پاس ہوتے ہیں۔ یوں لگتا ہے سارا سنسار میرے ساتھ ہے۔ اگر پروہت گنجال نے آپ کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی تو میں اسے ہلاک کر دوں گی، خواہ اپنی جان سے چلی جاؤں۔ اس نے یہ بات کچھ ایسی شکتی سے کہی کہ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں بے اختیار کرسی سے اٹھا۔ میری خاطر اپنی جان پہ کھیل جانا چاہتی ہو؟ کیوں نہ کھیلوں گی، آپ میرے بھگوان جو ہیں۔ وہ میرے قریب آ گئی۔ میں نے یہ سوچے بغیر کہ اس وقت ساؤگاری میں ہوں، اسے پکڑ کر اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ بدستور گنجال کو یقین دلاتی رہے کہ اس کا مجھ سے ناچ ودیا کے سوا کوئی اور تعلق نہیں۔ اس نے بڑی کٹیلی مسکراہٹ سے کہا، اگر آپ کہتے ہیں تو یہی کروں گی۔ جلپنا کے چلے جانے کے بعد مجھے سردی کا احساس ہوا۔ چوبی زینہ چڑھ کر میں اپنے بیڈ روم میں آیا اور گرم کپڑے پہن لیے۔ میں نے شیلانگ میں ایک سویٹر خریدا اور ایک معمولی سا کوٹ بنوایا تھا۔ یہی دو گرم کپڑے میری کل کائنات تھے۔ یہ پہننے کے بعد بھی جسم میں گرمائش نہ آئی۔ مجھے رہ رہ کر افسوس ہو رہا تھا، میں پڑھنے کے لیے کچھ کتابیں ساتھ کیوں نہ لایا۔ کتاب ہی تنہائی کی بہترین ساتھی ہوتی ہے۔ اپنے اٹیچی سے جوتی پتر کا ایک پرانا پرچہ نکالا اور بستر میں گھس کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ دوپہر کے کھانے پر شاسترو قہوے کی کیتلی اٹھا لایا۔ پہاڑوں کی سردی میں گرم قہوہ نعمت ہوتا ہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر قہوے کے 2 ہی گھونٹ بھرے تھے، بدن میں حرارت سی محسوس ہوئی۔ میں نے تعریف کرتے ہوئے کہا، شاسترو اس وقت گرم قہوہ پلا کر تو نے میرے من کی اچھا پوری کر دی ہے۔ اس کا جواب حیران کن تھا، یہ اچھا میں نے نہیں کسی اور نے پوری کی ہے پربھو، قہوہ صرف آپ کے لیے بنوایا اور بھجوایا گیا ہے۔ ارے کون ہے وہ؟ پوچھنے کو تو پوچھ لیا، مگر میرا من کہتا تھا جلپنا کے سوا مجھ پر ایسی مہربانی کون کرے گا؟ پربھو اگر اس کا نام بوجھو تو میں آپ کا شش بن جاؤں۔ تو سن، مجھے اس قہوے سے جلپنا کی مہک آ رہی ہے۔ پربھو قہوہ بنایا اسی نے ہے، مگر بنوایا کسی اور نے ہے۔ ارے تو دوسرا کون ہے میرا دھیان رکھنے والا؟ پروہت گنجال۔ کیا؟ میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ہاں پربھو، اسی نے آپ کے لیے قہوہ بنوایا اور بھجوایا ہے۔ آج پروہت گنجال بیٹھے بٹھائے جلپنا کے پاس آیا اور بولا، اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو کیشب جی کی سیوا کر۔ پنا حیران سی بولی،
میں ان کی کیا سیوا کروں مہاراج، وہ تو سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ اس پر گنجال نے کہا، سردی بہت بڑھ گئی ہے، ان کے لیے قہوہ بنا کر بھیج دے، وہ گرم گرم قہوہ پئیں گے تو اس سیوا کو یاد رکھیں گے اور دھیان سے تجھے ناچ ودیا سکھائیں گے۔ پھر جلپنا قہوہ تیار کرنے لگی۔ پربھو، آپ کے حال پہ یہ کرپا پروہت گنجال نے کی ہے۔ یہ بات میری توقع کے بالکل خلاف تھی۔ یقیناً گنجال کوئی گہری چال چل رہا تھا۔ میں نے قہوہ پیا، ایک پیالی شاسترو کو بھی پلائی اور کہا، میری طرف سے پروہت گنجال کو شکریہ کہہ دینا۔ اور پنا جی سے کچھ نہ کہوں؟ اس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ بھول رہے ہو پربھو، گنجال نے نئی بازی شروع کی ہے، آپ کو بھی سوچ کر چال چلنی چاہیے۔ گنجال کو ہرگز معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کی چال کو سمجھ گئے ہو، اس لیے شکریہ جلپنا کا ادا کرو اور پروہت گنجال کو بھول جاؤ۔ میں نے معاملے پہ غور کیا تو شاسترو کی منطق سمجھ میں آئی۔ اچھا، جو تو چاہتا ہے وہی کر۔ جلپنا سے کہہ دینا جب تک سروپ جی نہیں آتے وہ صبح شام دونوں سمے ناچ کے لیے آ جایا کرے۔ اس پیغام کے ساتھ میں نے شاسترو کو رخصت کر دیا۔ آسمان پر بادل اتنے گھنے ہو گئے تھے کہ دن پر شام کا گمان ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا اب بادل برسنے ہی والے ہیں، مگر بارش نہیں ہوئی۔ ٹھنڈی ہوائیں کچھ اور تیز ہو گئیں، سردی مزید بڑھ گئی۔ میں بستر میں ہی لیٹا جلپنا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آواز آئی، کیشب بابو۔ میں نے پہچان لیا، جلپنا تھی۔ وہ 24 سیڑھیوں پہ چڑھ کر اوپر آ رہی تھی۔ اس نے پاؤں میں جو کڑے پہن رکھے تھے اس کے چھوٹے چھوٹے گھنگرو بج رہے تھے۔ میں فوراً بستر سے نکلا، لالٹین روشن کر دی۔ کمرے میں اندھیرا ہو رہا تھا، حالانکہ دن کے 4 بجے تھے۔ لالٹین کھوٹی سے لٹکا کر موڑا ہی تھا کہ جلپنا گرم شال اوڑھے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے بڑے دلکش انداز میں اپنے گورے گورے نازک ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور بولی، میرے دیوتا، تم نے داسی کو شام سمے یاد کیا تھا، میں آ گئی ہوں۔ اس کے الفاظ ہی نہیں، آنکھوں میں بھی پریم تھا۔ میں نے پوچھا، تمہیں شام کا بلاوا برا تو نہیں لگا؟ یہ پوچھو کتنا اچھا لگا ہے۔ یہ کہہ کر جلپنا نے اپنے بدن سے گرم شال اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ میں یہ دیکھ کر بھونچکا رہ گیا، اس بلا کی سردی میں اس کے جسم پر ناچ کا مختصر سا لباس تھا، آستینوں کے بغیر ایک چولی جو ناف سے بھی کئی انچ اوپر تھی، خمدار کمر سے لٹکا ہوا چھوٹا سا لہنگا بھی بس گھٹنوں تک تھا، ٹخنوں کے قریب پاؤں میں پیتل کے کڑے جن کے ساتھ مکئی کے دانے جتنے چھوٹے چھوٹے گھنگرو تھے۔ ناچ کے اس لباس میں وہ قیامت لگ رہی تھی۔ پہلی نظر میں یوں لگا جیسے اندر دیوتا کی کوئی اپسرا ہے جو آسمانی شہر سے دھرتی پر آ گئی ہے۔ ہندو ویدوں کے مطابق اندر دیوتا کی بیٹی جنتی کا بھی یہی لباس بیان ہوا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا، پھر بولا، آج تو سردی بہت ہے، کہیں تمہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ کیشب جی، جس بدن میں پریم کی جوالا دہک رہی ہو اسے ٹھنڈ کیسے لگ سکتی ہے؟ میں جانتا تھا اس کی روح شروع سے پیار کی پیاسی ہے، جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اسے پیار نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پیار کا اظہار کرنے میں شدت اور بے باکی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ پہلی بار جیون میں وہ پریم سے آشنا ہوئی ہے، اس لیے چاہتی ہے کہ آٹھوں پہر اسی لذت میں کھوئی رہے۔ بولی، میں اس لباس میں اچھی لگتی ہوں نا؟ بہت سندر لگتی ہو، بالکل اندر دیوتا کی لڑکی جنتی لگ رہی ہو جو آکاش کے نندن باغ میں ناچتی تھی۔ یہ تعریف سن کر وہ خوش ہو گئی۔ اپنی تھوڑی اٹھا کر میری آنکھوں میں جھانکا اور کہا، ایک بات پوچھوں کیشب؟ پوچھو۔ تم سچ مچ میرے دیوتا ہو نا؟ میں تمہارا پجاری ہوں جلپنا، تم حسن کی دیوی ہو۔ نہیں، تم میرے بھگوان ہو۔ اچھا، میں تمہارا بھگوان سہی، اب ہمیں نیچے چلنا چاہیے۔ وہ بستر پہ بیٹھ گئی۔ نیچے کیا رکھا ہے، یہیں بیٹھ جاؤ نا میرے پاس۔ مگر میں نے اس کے پاس بیٹھنے سے اجتناب کیا۔ بستر پر ایک جوان مرد جوان عورت کی کمزوری بن سکتا تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کے انداز کمزوری کی دعوت دے رہے تھے۔ میں نے ہاتھ سے پکڑ کر اسے اٹھایا، یہ تنہائی ہم دونوں کو قتل کر دے گی، چلو نیچے آ جاؤ۔ لالٹین اٹھا کے میں اس کے آگے چلا۔ 24 زینہ اتر کر ہم نیچے آ گئے۔ میرا فرض تھا میں چاہے اس سے پریم کروں مگر اسے بھٹکنے نہ دوں۔ میں نے سوچا اگر ہم یہاں ہیجانی کیفے سے دوچار رہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے اندر کا آدمی بہک جائے اور پنا کا ہاتھ پکڑ کے خود اسے بیڈ روم میں لے جائے۔ کوئی ایسی ترکیب ہونی چاہیے کہ ہم الگ الگ رہیں۔ فوراً ہی ایک ترکیب سوجی۔ میں نے کہا، پنا، آج تم ناچ کا لباس پہن کر آئی ہو تو مجھے اپنا ناچ ہی دکھا دو۔ وہ بولی، میں تمہارے لیے رات بھر ناچ سکتی ہوں۔ پیتل کے کڑوں کی گھنگرو بجاتی کوندے کی طرح لپکی۔ میرے اندر کے تھارو کیشب نے مشورہ دیا میں پنا سے اسی بھکتی ناچ کی فرمائش کروں جس میں پروہت گنجال دلچسپی رکھتا ہے۔ میں نے کہا، پنا وہی ناچ دکھاؤ جس کے بارے میں صبح گنجال نے تمہیں ہدایت کی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے رکی، پھر اپنا زاویہ بدل کر بھکتی ناچ کرنے لگی۔ جب پنا اس مرحلے پہ پہنچی جہاں موہ مایا کے جال میں گرفتار ہو جانے والی عورت پر نجات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا، یہاں ناچ کچھ غلط ہو گیا ہے۔
اسی لمحے دروازہ کھلا، لیکن ہم دونوں کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی، اس لیے دیکھ نہ سکے دروازہ ہوا سے کھلا ہے یا کسی نے کھولا ہے۔ جلپنا پوچھنے لگی، ناچ کیسے غلط ہو گیا؟ میں نے کہا، نجات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر میں نے پلٹ کر دیکھا تو راہداری میں کھلنے والے دروازے پر شاسترو اور پروہت گنجال خاموش کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ شاسترو کے ہاتھ میں کانگڑی تھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے۔ میں نے آواز دی، آگے آئیے مہاراج، وہاں کیوں رک گئے؟ اس آواز پر جلپنا نے رخ پھیر کر دیکھا۔ شاسترو کے ساتھ گنجال کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ گنجال میرے قریب آ گیا۔ کیشب جی، آپ کہتے ہیں نجات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں، اس ناچ میں یہی خرابی ہے۔ جب نرتکی موہ مایا سے منہ موڑ کر مکتی حاصل کرنے کے لیے بھاگتی ہے تو نجات کے دروازے میں اتنی جھری ہونی چاہیے کہ نرتکی اس میں داخل ہو کر اپنی نجات کا ناچ کر سکے۔ پروہت گنجال گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے اپنے خیال کی وضاحت کی۔ یہ ناچ ایک مایوسی پر ختم ہوتا ہے، حالانکہ ناچ دیکھنے والوں کو نرتکی سے اس سمے ہمدردی ہو رہی ہے کیونکہ وہ موہ مایا کے بندھن توڑ چکی ہے۔ ناچ کا انت نرتکی کی مکتی پر ہو تو گناہگاروں کے دل میں بھی نروان کی آشا پیدا ہوگی۔ گنجال نے تحسین بھری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیشب جی، آپ بڑے ودوان ہیں، بھول میری تھی۔ نجات کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے، گناہگاروں کو بھی مکتی ملنی چاہیے۔ شاسترو نے کانگڑی میز پر رکھ دی اور جلپنا کوئلوں پہ اپنے ہاتھ سینکنے لگی۔ میں نے شال اٹھا کر اس پہ ڈال دی۔ سردی بہت ہے پنا، شال اوڑھ لو، ناچ ودیا اب سویرے ہوگی۔ پروہت گنجال نے آگے بڑھ کر پنا کو تھپکی دی۔ خوشی ہے، تو ایک مہان آدمی کی شش بنی۔ اب تیرا کلیان کیشب جی کے چرنوں میں ہوگا۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیشب جی، میرے بن پوچھے آنے جانے سے آپ کی ناچ ودیا بھنگ ہوئی جس کا مجھے افسوس ہے۔ نہیں مہاراج، آپ کا آنا اچھا رہا، بھکتی ناچ کی کایا ٹھیک ہو گئی۔ اصل میں ٹھنڈ بہت تھی۔ میں نے شاسترو سے کہا کیشب جی کے کمرے میں کانگڑی پہنچا دے، پھر خود بھی ساتھ ہی آ گیا۔ پروہت گنجال دراصل یہ دیکھنے آیا تھا کہ میں اسے کیا سکھاتا ہوں، ناچ ودیا کہ پریم ودیا۔ ہماری خوش قسمتی کہ جب گنجال اور شاسترو آئے، پنا ناچ رہی تھی اور میں نے اس کی ایک غلطی پکڑی تھی۔ جلپنا بھی سمجھ گئی تھی کہ پروہت گنجال یوں ہی نہیں آیا، نگرانی کرنے آیا۔ تھوڑی دیر بعد پروہت گنجال جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میری تپسیا کا سمے ہو گیا ہے، اب چلوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے جانے کے بعد شاسترو کا خیال آیا کہ موسم خراب ہے، آج رات کا کھانا وقت سے پہلے کھا لینا چاہیے۔ کہنے لگا، اگر بارش ہو گئی تو آنا جانا مشکل ہو جائے گا، میں ابھی جا کر آپ کا کھانا لے آؤں؟ ذرا سن، میں نے کہا، تو نے پروہت گنجال کے آنے کی خبر کیوں نہ دی؟ اسے لے کر چوروں کی طرح کمرے میں کیوں آ گیا؟ پربھو، کیا میری آواز نہیں سنی آپ نے؟ ارے، تو نے آواز دی کب جو میں سنتا؟ پربھو، میں نے من ہی من میں آپ سے کہا تھا پریم ودیا چھوڑ کے ناچ ودیا شروع کرو۔ جب ہم راہداری میں پہنچے تو کڑے بجنے کی آواز آ رہی تھی، پھر میں گنجال کو لے کر چپکے سے آ گیا تاکہ وہ بھی دیکھ لے۔ یہ کہہ کر شاسترو چلا گیا اور میں اس بات پر بڑا حیران ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں جو یہ خیال آیا تھا کہ میں جلپنا کو دور رکھوں اور اس کا ناچ دیکھوں، تو اصل میں شاسترو کے من کی آواز تھی جس نے مجھے قبل از وقت ایک خطرے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اگرچہ اس بات سے دل کو ڈھارس ہوئی، لیکن پھر بھی میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی سی بجی۔ آخر یہ معاملہ کب تک چلتا؟ اگر جس خطرے سے شاسترو بھی آگاہ نہ ہوا، اس کے بارے میں اطلاعی گھنٹی کون بجائے گا؟ شاسترو کے جانے کے بعد جلپنا بولی، میں اس کی چال سمجھ گئی ہوں، وہ خود ہماری نگرانی کر رہا ہے کیونکہ شنکر کل سے بیمار پڑا ہے۔ پھر تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے، تمہارا دیر تک یہاں بیٹھنا اچھا نہیں۔ تو میں جاؤں؟ ہاں۔ میں دروازے تک ساتھ آیا۔ وہ رک کر بولی، تم مجھے خود بھیج رہے ہو؟ میں نے بہت پیار سے کہا، میرے بس میں ہو تو تمہیں جانے ہی نہ دوں۔ وہ سرگوشی میں بولی، آج رات یہ دروازہ بند نہ کرنا، جب ساؤگاری کے سب باسی سو جائیں گے چپکے سے تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی۔ میں نے کہا، رات کو آنے کی بھول کبھی نہ کرنا، یہ بھول خطرناک ہوگی۔ وہ بولی، میں تمہارے سوا سب بھول جانا چاہتی ہوں، مگر یہ یاد رکھو ابھی ہمارا بستر پہ سونے کا وقت نہیں آیا۔ پیار کا کوئی وقت نہیں ہوتا، مجھے اپنے پاس آنے سے مت روکو۔ ارے بے شک پیار اندھا ہوتا ہے پنا، مگر دیکھنے والے اندھے نہیں ہوتے۔ کون دیکھے گا یہاں آدھی رات کو؟ پنا، یہاں ایک آدمی ایسا ہے جو رات کے اندھیرے میں دوسروں کو سپنے دکھاتا ہے اور خود جاگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے پروہت گنجال؟ ہاں، تو تم پروہت گنجال کو کیا سمجھتی ہو؟ اور تھوڑی دیر پہلے تم نے خود تو کہا تھا وہ خود ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، کیا رات کے سمے بھی نگرانی کرے گا؟ اصل نگرانی تو رات کو ہی کرے گا۔ اس کی آنکھیں تمہارے دروازے پر اور کان تمہاری آہٹ پر ہوں گے، تمہیں اس کے تعاقب کا علم بھی نہ ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی طرح بے آواز چلتا ہے۔ اسی لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں، صرف دن کے اجالے میں میرے پاس آؤ۔
اب جاؤ، سویرے تمہارا انتظار کروں گا۔ دوسرے دن جلپنا منہ اندھیرے ہی آ گئی۔ میں نے پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا۔ آتے ہی بولی، رات میں نے 2 بار پروہت گنجال کے کمرے میں جھانکا، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، مندر میں بیٹھا تپسیا کر رہا ہوگا۔ بولی، مندر میں بھی نہیں تھا۔ تو پھر رات بھر کہاں رہا؟ تھوڑی دیر بعد جب شاسترو ناشتہ لے کر آیا تو میں نے بے چینی سے پوچھا، یہ پروہت گنجال رات بھر کہاں رہا؟ شاسترو بولا، رات وہ آپ کے کمرے کے قریب ہی تھا، سروپ جی کے دادا ساگر ساؤ جی کے کمرے میں۔ رات اس نے وہیں گزاری ہے۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ ساگر ساؤ جی کا کمرہ دور نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رات اس نے قریب رہ کر میری نگرانی کی ہے۔ شاید میرے کمرے کے آس پاس پھرتا بھی رہا ہو، یعنی اگر جلپنا آتی تو وہ ہمیں رنگے ہاتھوں پکڑتا۔ پتہ چلا پروہت گنجال رات کو سانپ کی طرح ٹھکانے بھی بدلتا ہے، لیکن اس نے میرے کمرے کا رخ نہیں کیا۔ جلپنا ہر صبح ہر شام آتی، میں اس کا سواگت کرتا۔ سمندر کے جوار بھاٹے کی طرح اس کے پریم ساگر کی بکھری ہوئی موجیں میرے صبر و تحمل کی چٹان سے ٹکراتیں۔ اس کی جوانی کئی بار میرے بازوؤں میں آئی، لیکن میں نے ہر بار اس کے ٹوٹتے وجود کو سہارا دیا اور پروہت گنجال کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر کی عورت کو مضبوط کیا۔ سروپ جی کو باٹی پارا سے چوتھے روز آنا تھا، مگر 5واں دن بھی گزر گیا اور وہ نہ لوٹے۔ شاسترو نے بتایا، مالک وقت کے بڑے پابند ہیں، کبھی لیٹ نہیں ہوتے۔ جب 5واں دن گزرا تو اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ وہ 7 بھکشو جنہوں نے اپنی زبانیں کٹوا دی تھیں، پچھلی 2 راتوں سے بادلوں اور ہواؤں کے طوفان میں مشلیں اٹھائے ساؤگاری کے پھاٹک پر ان کا انتظار کرتے رہے اور 10 بجے کے بعد مایوس ہو کر اپنے حجرے میں جاتے تھے، کیونکہ 10 بجے کے بعد ادھر کوئی مسافر نہیں آتا۔ البتہ اگر کسی کے آنے کا وشواس ہو تو ساؤگاری کے پھاٹک کی برجی پہ روشنی کر دی جاتی تھی تاکہ آنے والا اندھیرے میں بھٹک نہ جائے۔ 2 راتوں سے برجی پر مسلسل روشنی ہو رہی تھی۔ چھٹے دن تو موسم کے تیور بہت ہی بگڑ گئے۔ ہوا نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ بجلی بار بار کڑکتی تھی اور جنوب کے کالے پہاڑ پر قیامت خیز دھماکے سے گرتی تھی۔ شام کے وقت موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ ایسے موسم میں پہاڑوں کا سفر خطرناک ہوتا ہے۔ 7-8 بجے کے قریب بارش رکی تو 7 بھکشو مشلیں جلا کر ساؤگاری کے پھاٹک پر آ گئے، مگر مسلسل 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد جنوب کی طرف سے کسی گھوڑے اور خچر کی ٹاپ نہ ابھری۔ مایوس ہو کر وہ حجروں میں لوٹ گئے، کیونکہ اب سروپ جی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ آج میں خود بھی بڑی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر 10 بجے کے بعد مایوس ہو کر بستر میں گھس گیا۔ اگر وہ اپنے معمول کے خلاف 1 دن 2 دن 4-5 دن نہ آتے تو مجھے کیا فرق پڑتا؟ پھر بھی میں بے چینی کے ساتھ ان کا انتظار کیوں کر رہا تھا؟ کوئی 12 بجے کے قریب میرے سوتے جاگتے ذہن نے ہواؤں کے شور میں گھنٹیوں کی آوازیں سنی۔ ایسی گھنٹیاں عموماً پہاڑی راستوں پر سفر کرنے والے گھوڑوں کے گلے میں باندھی جاتی ہیں۔ ارے کہیں سروپ جی تو نہیں آ گئے؟ میں بستر سے نکل کر دروازے پر آیا، پھر 24 زینا اترا اور راہداری میں آ گیا۔ نیم اجالے میں مجھے شاسترو دکھائی دیا، جو لالٹین اٹھائے بیرونی ڈیوڑی کی طرف جا رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہیں سے پلٹا اور بولا، ارے پربھو، اتنی سردی میں کیوں نکل آئے؟ اور تو کیا کرتا پھر رہا ہے اس سردی میں؟ بولا، ابھی مالک آئے ہیں، ان کا سامان اوپر چھوڑ کے اب سائسوں کو کھانا دینے جا رہا ہوں۔ پیگو بیمار پڑ گیا ہے، سارے بھاڑ مجھ کو جھونکنے پڑیں گے۔ اور سروپ جی کہاں ہیں؟ وہ تو اوپر چلے گئے، آتے ہی سب سے پہلے آپ کا پوچھا تھا۔ میں نے بتایا کہ سو گئے ہو۔ بولے، اچھا سویرے مل لوں گا۔ اب آپ بھی جا کر سو جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتا دو۔ مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، تو اپنا کام کر۔ میں اپنے کمرے کی طرف مڑا ہی تھا کہ راہداری کا دروازہ کھلا اور فرغل پہنے اونی کنٹوپ سر پہ اوڑے سروپ جی عجیب سے حلیے میں نمودار ہوئے۔ مجھے دیکھ کر ٹھٹکے، پھر وہ میری طرف اور میں ان کی طرف بڑھا۔ تھارو کیشپ، میں نے تو سنا تھا تم سو گئے ہو۔ سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ شور سن کر نیچے آ گیا۔ خیال تھا طوفان کی وجہ سے آپ روپا میں ٹھہر گئے ہوں گے۔ بولے، موسم تو روپا میں بھی خراب تھا، مگر طوفان آگے جا کر شروع ہوا۔ اور آپ نے طوفان میں بھی سفر جاری رکھا؟ نہیں، بارش سے بچنے کے لیے ایک جگہ رک گئے تھے، اسی لیے آنے میں اتنی دیر ہو گئی۔ اور ہاں، میں نے تمہارا خط باٹی پاڑا سے پوسٹ کر دیا تھا۔ جی شکریہ۔ ارے تھارو کیشپ، ٹھہرو، تمہاری ایک چٹھی بھی تو آئی ہے، روپا میں ملی تھی۔ پھر اپنی فرکل کی جیب میں ہاتھ ڈال کے چٹھی نکالی اور میرے حوالے کر دی۔ بولے، رنگا متی سے آئی ہے، تمہاری چاچی کی ہوگی۔ جی، اور مجھے کون چٹھی لکھے گا؟ سروپ جی پلٹ گئے اور میں چٹھی ہاتھ میں لیے اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ اپنے کمرہ خواب میں آ کر لالٹین کی روشنی میں چٹھی کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ چاچی کی چٹھی تھی۔ اس خیال سے کہ واقعی ساؤگاری اور مہذب دنیا کے درمیان ڈاک کا سلسلہ ہے، میرے دل کو فرحت سی ہوئی۔
میں بستر پر بیٹھ کے چٹھی پڑھنے لگا۔ چاچی نے لکھا تھا، کیشب بیٹے تو جگ جگ جیے، تیری چٹھی مل گئی اور یہ بھی جان لیا کہ تو کہاں چلا گیا ہے۔ تیری نوکری ملنے کی جتنی خوشی ہوئی، اب اتنا ہی اچنبھا اس بات پر ہے کہ اس نوکری کے لیے تجھے شہر سے دور ایک پہاڑی ویرانے میں رہنا پڑے گا، جہاں کوسوں تک کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بازار نہ قصبہ۔ یہ جو تو نے ساؤگاری کا ذکر کیا ہے تو ایسا لگتا ہے یہ عجیب سا نام پہلے بھی کبھی کہیں سنا ہے، جیسے کوئی بھولی بسری بات ہو، مگر یاد نہیں آتا یہ نام کب کس سے سنا تھا۔ حیرت ہے تیرے مالک دنیا سے اتنی دور ایک اجاڑ جگہ میں کیوں رہتے ہیں اور کیا دھندا کرتے ہیں؟ تو کہتا ہے وہ بدھ گیانی ہے، پر تجھے اتنی بڑی تنخواہ گیان دھیان کے لیے تو نہیں دیتے۔ کوئی دھندا نہیں تو کوئی غرض ہوگی، جبھی تجھے یہ نوکری ملی ہے۔ اور یہ پڑھ کر میں حیران ہوئی، مجھے 500 روپے کا منی آرڈر تو نے نہیں بھیجا۔ کیشب بیٹے، میں ابھی تک یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ تیرے مالک تجھ پر اتنے دیالو کیوں ہو گئے۔ نہ جانے ان باتوں کے پیچھے کون سا بھید ہے، نہ معلوم ہمیں کون سی مشکل پیش آنے والی ہے۔ ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ برا نہ ماننا بیٹا، تو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں دور دور تک آبادی کا نام نہیں، تجھے اپنی حفاظت کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہوگا۔ اب میری بھی سن لے۔ پرسوں میں نے ایک عجیب سپنا دیکھا جس سے ڈر گئی ہوں۔ سپنے میں تیرے سرگباشی چاچا کو دیکھا جو گھر میں کوئی گمشدہ شے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر، مگر وہ شے ان کو نہ مل سکی، پھر مجھ پر بگڑے، نہ جانے تو میری چیزیں کہاں پھینک دیتی ہے۔ پھر مجھے ایک کاغذ دیا اور کہنے لگے، اس وقت جلدی میں ہوں، پھر آؤں گا، میری یہ چیزیں ڈھونڈ کر رکھنا۔ پھر وہ جاتے جاتے پلٹے اور بولے، تو نے میرے کیشب کو کہاں بھیج دیا ہے؟ میں اسے ایک انمول شے دینے آیا تھا۔ میں نے بتایا، ناتھ، کیشب کو نوکری مل گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بولے کچھ نہیں، چپ سے ہو گئے اور کمرے سے چلے گئے۔ نہ جانے تجھے کیا دینے آئے تھے۔ ان کے جاتے ہی وہ کاغذ میرے ہاتھ سے کھو گیا، یا میں اسے کہیں رکھ کر بھول گئی۔ میں سپنے میں ہی پریشان ہو گئی اور کاغذ ڈھونڈنے لگی، پر وہ نہیں ملا۔ اسی پریشانی میں آنکھ کھل گئی اور سپنا ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں مرنے والا سپنے میں کچھ دے جائے تو اچھا ہوتا ہے، کچھ لے جائے تو اچھا نہیں ہوتا اور کشٹ آتا ہے۔ تیرے سرگباشی چاچا نہ تو کچھ دے کر گئے نہ کچھ لے کر، بس پھر آنے کو کہہ گئے، اور جو کاغذ انہوں نے دیا تھا وہ گم ہو گیا۔ مجھے اس کے کھونے کا بڑا دھڑکا ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں جانتی وہ کیا ڈھونڈنے کو کہہ گئے، بس یہی چنتا کھائی جاتی ہے اور اس فکر سے بیمار پڑ گئی ہوں۔ اگر وہ دوبارہ میرے سپنے میں آئیں اور مجھ سے پوچھیں کہ کیا میری چیزیں مل گئی تو ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ ایک تو یہ عجیب سپنا دیکھا، پھر تو بھی میرے پاس نہیں، میرا جی بڑا اداس ہو گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں ایک بار آ کے مجھے مل جا۔ ارے میں نے تو تجھے شیلانگ کی بدھ کانفرنس میں بھیجا تھا، مگر تو وہیں سے کالے کوس دور چلا گیا اور مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا۔ اب جب تک میں تجھے دیکھ نہ لوں گی چین نہیں آئے گا۔ بھلا تیرے سوا میرا اس سنسار میں ہے کون؟ میں کہتی ہوں اگر اس ویرانے میں تجھ پہ کوئی بپتا آن پڑی تو میرا کیا ہوگا؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ مجھے ایسا روپیہ نہیں چاہیے بیٹے، یہاں روکھی سوکھی جو ملیں گی کھا لیں گے، بس جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آ جا۔ میں وچن دیتی ہوں اگر تو واپس ساؤگاری جانا چاہے گا تو روکوں گی نہیں، بلکہ تجھے آشیرواد دے کر بھیجوں گی۔ بس ایک بار آ کے مل جا، میں تیری راہ تک رہی ہوں، تیری چاچی۔ چٹھی پڑھ کے میں پریشان ہو گیا۔ چاچی کو ساؤگاری کے بارے میں کچھ باتیں معلومات کے لیے لکھ دی تھیں، پھر غیر معمولی نوکری، عجیب و غریب سفر اور سروپ جی کی مہربانیوں کا حال جاننے کے بعد چاچی کے من میں وسوسے سے جاگ اٹھے تھے۔ یہ انکشاف تو میرے لیے بھی حیرت انگیز تھا کہ وہ ساؤگاری کا نام کہیں سن چکی تھی اور میرے یہاں آنے سے اس لیے پریشان تھی کہیں مجھ پہ کوئی بپتا نہ آن پڑے۔ میری چاچی بڑی ہمت والی خاتون ہے، عام عورتوں کی طرح وہمی شکی نہیں، اس کی بات کسی نہ کسی رنگ میں پوری ہو کے رہتی ہے۔ میری پریشانی کا اصلی سبب یہی تھا کہ اس کے سب کانشیس کی یہی آواز تھی، اور اگر ساؤگاری کا نام سن کر اس کا دل اڑنے لگا تھا تو ضرور مجھے کوئی انہونی پیش آنے والی تھی۔ میری چاچی سپنوں کو غیبی اشارے سمجھتی تھی، ان کی عجیب و غریب تعبیریں نکالتی تھی۔ چاچی کے سپنے ہوتے بھی حیران کن تھے، بالکل ویسے جیسے آج کل میں دیکھ رہا تھا۔ اچانک خیال آیا، کہیں سپنے دیکھنا اور ان میں کھوئے رہنا ہمارا خاندانی مرض تو نہیں؟ چاچی نے اپنے سورگباشی شوہر کو کوئی گمشدہ چیز ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے چاچا کا نام چکرورتی سہائے تھا۔ وہ ایک حادثے میں اس وقت پرلوک سدھار گئے تھے جب میں 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ چاچی سمجھتی تھی مرنے والے کا سپنے میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا اور سپنا دیکھنے والے پہ کشٹ آتا ہے۔ وہ سپنے میں مجھے کوئی انمول شے دینے آئے تھے، لیکن میں تو گھر میں ہی نہیں بلکہ رنگا متی میں بھی نہیں تھا۔
میری نوکری کی اطلاع پر وہ چپ چپ سے رہے، جس کا مطلب یہ تھا انہیں یہ خبر سن کر خوشی نہیں ہوئی، اسی لیے چاچی نے مجھے نوکری چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سروپ جی سے چھٹی لے کر چند دنوں کے لیے رنگا متی سے ہو آنا چاہیے، چاچی کی تسلی ہو جائے گی، وہ مجھے دیکھتے ہی اچھی ہو جائے گی۔ اب مسئلہ یہ تھا، مجھے ساؤگاری میں آئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تو ملازمت کے فرائض سے بھی آگاہ نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے خیال آیا سروپ جی رخصت نہیں دیں گے، مگر پوچھ لینے میں حرج بھی نہیں تھا۔ یہی سوچتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن بہت دیر سے آنکھ کھلی، جلپنا ناچ ودیا کے لیے سویرے ہی آ جاتی تھی۔ سوچا کہیں آ کر واپس نہ لوٹ گئی ہو۔ جلدی سے منہ دھویا، کپڑے بدلے اور نیچے راہداری میں آیا۔ اس کا وسطی دروازہ جس سے سروپ جی آیا جایا کرتے تھے وہ کھلا تھا۔ اس دروازے میں سے سروپ جی دکھائی دیے، جو اوپر جانے والے زینے کے پہلو میں نصب اپنے مجسمے کو تازہ پھولوں کا ہار پہنا رہے تھے۔ ہار پہنا کر انہوں نے مورتی کو ہاتھ جوڑ کے بڑی عقیدت سے پرنام کیا، پھر زینے کی طرف بڑھ کر اوپر چلے گئے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ سروپ جی اپنی ہی مورتی کو ہار پہناتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کے پرنام کرتے ہیں۔ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، وسطی دروازے کی دہلیز پار کر کے راہداری میں آیا، سروپ جی کے مجسمے کو غور سے دیکھنے لگا۔ چہرے کے خد و خال، نقش و نگار، آنکھوں کی پتلیوں، پیشانی کے خط، ہونٹوں کی تراش خراش، تھوٹی کے خم، کانوں کی ساخت، غرض ہر نقش، ہر خط، ہر لکیر کو غور سے دیکھا۔ وہ 100% سروپ جی کی مورتی تھی۔ اگر فرق تھا تو عمر اور لباس کا۔ مورتی سروپ جی کی جوانی کی تھی، جس وقت وہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے، جب ان کی عمر 40-45 رہی ہوگی، اور اس وقت وہ 61 یا 62 برس کے تھے۔ اگر فرق تھا تو صرف لباس کا تھا، جو کم سے کم 3 صدیوں پرانا تھا۔ آج کل ایسا لباس بدھ سماج میں بھی نہیں پہنا جاتا، بہت عرصے سے متروک ہو چکا ہے۔ سروپ جی نے مورتی بنواتے وقت اپنے بزرگوں کے لباس کو ترجیح دی ہوگی۔ میں انہی خیالوں اور سوچوں میں ڈوبا تھا کہ راہداری کے دائیں جانب قدموں کی ہلکی سی چاپ اور لباس کی سرسراہٹ نے مجھے چونکایا۔ میں نے گردن موڑ کے دیکھا، صرف 3-4 قدم کے فاصلے پر ایک انتہائی سندر لڑکی بڑے دلکش انداز میں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی عمر مشکل سے 18 برس ہوگی۔ اس نے گلابی رنگ کی ساڑی کے اوپر قیمتی فر والا کوٹ پہن رکھا تھا، مہذب سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح سر کے پیچھے جوڑا باندھا ہوا تھا، کانوں میں قیمتی آویزے تھے، اس کی گردن میں ایک سنہرا لاکٹ تھا۔ لباس، آرائش اور سندرتا کے ساتھ کھڑے ہونے کا بانکپن بول رہا تھا کہ شہری تہذیب کا ہر سلیقہ جانتی ہے اور دیکھنے والے کو دیوانہ بنا سکتی ہے۔ میں نے سوچا تھا سندرمتی شہر میں پڑتی ہے تو لباس بھی مختلف ہوگا، لیکن یہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی سندر اور نویلی ہوگی کہ اس پر اینگلو بدھ لڑکی کا گمان گزرے گا۔ میں نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا تو پریشان سی ہو گئی، پہلو بدل کر نمسکار کے لیے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور سریلی آواز میں بولی، اگر میرا خیال غلط نہیں تو آپ تھارو کیشپ ہیں۔ میں نے کہا، آپ کا خیال درست ہے، میں واقعی تھارو کیشپ ہوں، اور آپ شاید سندرمتی۔ وہ بولی، شاید نہیں، 100% سندرمتی ہوں۔ اس نے بڑی دل نواز مسکراہٹ سے جواب دیا، پھر میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے لباس سے ایوننگ ان پیرس کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہنے لگی، پتا جی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں نے کہا، ان کی کرپا ہے، ورنہ میں کسی تعریف کے لائق نہیں۔ اب اس نے میری آنکھوں سے آنکھیں ملائیں اور بڑے وثوق سے بولی، نہیں کیوں؟ آپ ہیں؟ امرت پتر میں آپ کے آرٹیکل پڑھ چکی ہوں، بہت خوب لکھتے ہیں آپ۔ جوتی پتر کی طرح امرت پتر بھی ایک بدھ میگزین ہے جو گوہاٹی سے نکلتا ہے۔ بدھ تاریخ اور آثار سے متعلق میرے کئی مضامین اس میں شائع ہو چکے تھے۔ اس انکشاف نے کہ وہ میرا مضامین پڑھ چکی ہے، ہمارے درمیان اجنبیت کے فاصلے کم کر دیے۔ وہ سروپ جی کے مجسمے کی طرف اشارہ کر کے بولی، آپ مورتی کو بڑے دھیان سے دیکھ رہے تھے، کیا اس پر بھی کچھ لکھنے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، آج ایک انوکھی بات دیکھی ہے، شاید کبھی لکھنی پڑ جائے۔ بولی، کون سی انوکھی بات دیکھی ہے آپ نے؟ میں نے سروپ جی کو دیکھا ہے، وہ اس مورتی کو ہار پہنا رہے تھے اور پرنام کر کے گئے۔ مگر یہ کیسی انوکھی بات ہوئی؟ وہ سالوں سے اس مورتی کو ہار پہناتے ہیں اور پرنام کرتے ہیں، ساؤگاری میں ہوں تو کبھی ناغہ نہیں کرتے۔ میں بولا، بڑا پریم بھاؤ ہے انہیں مورتی سے، مگر اپنی مورتی کو ہار کون پہناتا ہے؟ وہ بولی، یہ مورتی پتا جی کی نہیں ہے۔ مجھ پر جیسے حیرت کا پہاڑ ٹوٹا، پھر کس کی ہے؟ وہ بولی، ساؤ خاندان کے بانی گوچی ساؤ کی، جس نے ہندو مت چھوڑ کے بدھ دھرم اختیار کر لیا تھا۔